السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ. امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سامعین، آج کے دو سب سے بڑے فیصلے ہیں. ہمارے ہاں جو میڈیا دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو 39 ممبر کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، یہ بڑا فیصلہ ہے. یہ ٹوٹل جناب 80 لوگ بنتے ہیں اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ ان میں سے 39 لوگ تو ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے خود کو پی ٹی آئی کا ظاہر کیا ہے، تو ان کو تو ہر صورت تسلیم کیا جائے. باقی جو 41 لوگ ہیں ان سے جناب ایفیڈیوٹ لیے جائیں، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ ہیں. تو اب جناب اس فیصلہ آنے کے بعد یہ 15 دن کا ٹائم تھا، لیکن 15 دن سے بال پیر 41 کے 41 لوگوں نے جناب ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. لیکن اس پر جناب پہلے یہ تھی کہ شاید الیکشن کمیشن اس پر عمل نہیں کرے گا، پھر آیا کہ نہیں جی ہم الیکشن کمیشن عمل کرے گا اس فیصلے پر، لیکن اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو ہم جناب رجوع کریں گے. اور اب جناب انہوں نے رجوع کر لیا دوبارہ سپریم کورٹ سے، اور ان سے کہا گیا کہ جو 39 لوگ ہیں کہ جن کو آپ ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ پی ٹی آئی سے وابستگی انہوں نے ظاہر کی تھی، وہ تو چلو ہم نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن باقی جو 41 لوگ ہیں ان کا ایفیڈیوٹ بھی آ گیا کہ جی ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. لیکن اس کی دوسرا جناب ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی تسلیم کرے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ریکارڈ میں تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اس کا کوئی آئینی ڈھانچہ نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیں کہا جی کہ ہمارے لوگ ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر کا تو ہمارے پاس نام نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو کیسے تسلیم کریں. پہلی بات تو یہ کہ یہ شرمناک صورتحال ہے کہ دیکھیں کس حد تک شرمناک ہے کہ بیرسٹر گوہر 3 مرتبہ یعنی الیکشن ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن، اور ایک مرتبہ تو چلے ٹھیک ہے جناب پشاور ہائی کورٹ نے تسلیم کر لیے تھے، الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیے، پشاور ہائی کورٹ نے تسلیم کر دیے، اس کے خلاف یہ جناب گئے بلہ واپسی کا کیس میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے بلہ چھین لیا. لیکن اب ثابت ہو رہا ہے کہ پارٹی موجود ہے. اب جب پارٹی موجود ہے پھر اس کو نیا ایشو کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ چلے اس کے بعد پھر ایک اور الیکشن کرایا گیا. اب اس نئے الیکشن کو کرائے ہوئے بھی 4 مہینے ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن، حالانکہ 7 دن کے اندر نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے. اب جناب کہا جا رہا ہے اس پر اعتراض ہے نہیں، وہ آگے 26 جولائی 28 جولائی کو جناب ہم اس کو سماعت کریں گے. اور اس سے پہلے جناب یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے پاس سٹرکچر ہی نہیں ہے. مطلب اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہوگی الیکشن کمیشن کی. لیکن اس پر پی ٹی آئی خوش ہے کہ 39 لوگوں کو تو قبول کر لیا ہے، باقی 41 کو بھی قبول کرنا پڑے گا یا جو بھی ہوگا. ہم 3 مرتبہ چونکہ الیکشن کرا چکے ہیں تو وہ ہماری بات کو کسی نہ کوئی ایک آدھ الیکشن تو ایسا ہوگا نا کہ جسے قبول کریں گے. تو بہرحال اس کو وہ خوش آئند قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک لارجسٹ پارٹی بن گئی ہے. حالانکہ یہ بنے گی، ابھی صرف 39 لوگوں کا نوٹیفکیشن آیا ہے، باقیوں کا ابھی تک نہیں آیا. تو لیکن اس میں ایک اہم بات بھی ہے، اس میں اسلام آباد کے ایک رکن ہے جو پی ٹی آئی سے جیتے لیکن بعد میں نون لیگ میں شامل ہوئے، کیونکہ جی میں آزاد تھا. اب ان کے جناب فارم پہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا. اب پی ٹی آئی کے جناب وہ کنسیڈر کر دیے گئے لیگلی بھی کم، تو ایک سیٹ کم ہو گئی نون لیگ کی، اور پی ٹی آئی میں تو چلو موجود ہے. لیکن اب اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جو فلور کراسنگ کر چکے ہیں اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یا واپس وہ پی ٹی آئی میں رہے گا یا پی ٹی آئی میں رہ کے ایک علیحدہ دھڑا بنائے گا جناب، وہ چونکہ خود تو منحرف ہو چکا ہے، باقی لوگوں کو منحرف کرے گا اپنی طرف. اب یہ یہاں پر بھی ایک ڈپلومیسی لگتی ہے کہ وہ اب آگے بڑھے گی، اور کس انداز میں آگے بڑھے گی، کیا چالیں چلی جائیں گی، اس حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا. تو کچھ لوگوں کے خیال میں جناب یہ آج کی بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو آدھا تو تسلیم کر لیا، باقی جو آدھا رہتا ہے وہ سپریم کورٹ انہیں تسلیم کرا لے گی. لیکن پھر وہی بات، سپریم کورٹ جو ہے وہ تو اس کیس کے جناب ریورسر کے حوالے سے وہاں باتیں کی جا رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں فوری جناب اس کی نظر ثانی سنیں، اس کا ریویو پٹیشن جناب سنیں، ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ فیصلہ، لیکن میرے خیال میں یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے. یہ اس میں الیکشن کمیشن کی بدنیتی شامل ہے اور اس کی چالوں کا حصہ ہے. میرا خیال میں جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جسٹس انوار الحق پنو کا فیصلہ ہے جناب، جس میں انہوں نے عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کا جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو جناب انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا فیصلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری آ جاتی ہے عدالتوں کی طرف، پھر وہ جناب مستعد ہو جاتے ہیں.
پھر انہیں امید پیدا ہو جاتی ہے، ان کی امید مرنے نہیں دے رہی عدلیہ. یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. اور مجھے پھر وہی سر ونسٹن چرچل کی بات کیس ہے، دوسری جنگ عظیم میں حملہ ہوا تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیرونی حملہ اس میں عدالتوں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں بیرونی حملے بھی ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. تو عدالتیں میں اگرچہ بڑا بہت کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر صابر شاکر نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا ہے کہ جناب ججوں سے آ کر ملے اور 9 مئی کے حوالے سے، اور ان سے کہا گیا کہ ہم نے ان کو ہر صورت سزا سنانی ہے لہذا ہماری بات مانی جائے. یہ قرآن پاک صابر شاکر ہاتھ میں اٹھا کر جناب یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کو ہے جو میری بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ ججز کو اپروچ نہیں کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے، آئیں وہ بھی قرآن اٹھائیں اور میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں. تو بات جہاں تک صورتحال ہو کہ ججوں پر بے انتہا پریشر ہو اور ججوں سے جناب عدت کیس جیسے بھی فیصلے لیے جا رہے ہوں جناب، اور بھی بہت کچھ کرایا جا رہا ہو، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جناب دہشت گرد بھی ان کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہو، پاکستان کے عوام کو دہشت گرد 70% 80% عوام کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا. میں حیران ہوں کہ جب حکومت ہماری فوج کہے گی کہ پاکستان کے 80% عوام دہشت گرد ہیں، پوری دنیا کیا کہے گی؟ مطلب حیرت ہے. جب ایسی صورتحال ہو وہاں پر جناب ایک جج کا کھڑا ہونا اور اس کو جناب کہنا کہ تم نے کیسے جناب ان کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے، وہ بنتا ہی نہیں ہے. اس کی جناب 2-3 وجوہات بتائیے، 3 بنیادی طور پر میرے خیال میں اس کی وجوہات ہیں 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ. پہلا تو یہ ہے کہ یہ تفتیشی 1 سال میں کہاں رہے؟ 1 سال سے عمران خان جیل میں بند ہے. یہ اب تک کہاں تھے؟ جب بھی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے اس وقت انہیں نیا مقدمہ یاد آتا ہے. حالانکہ قانون میں یہ ہے کہ ایک بندہ جب گرفتار ہے ان پر جتنے بھی مقدمات ہیں سارے ایک ہی وقت میں چلائے جائیں گے. لیکن یہاں سال تک اس کو ایک مقدمے میں گھسیٹا جاتا ہے، وہاں رہائی تو نیا مقدمہ، وہاں سے رہائی تو نیا مقدمہ. یہ ایک بنیادی فنڈامنٹل سا کام ہے، بنیادی سوال ہے. اور اس پر جناب انہوں نے کہا ہے کہ تفتیشی 1 سال سے کہاں تھے. اب جب رہائی کی بات ہوئی اب وہ اٹھ کر آ گئے. دوسری بات وہ کہہ رہے نہیں جب جیل سے عمران خان کو نکالنا ہی نہیں ہے تو جسمانی ریمانڈ کس چیز کا؟ مطلب یا تو تفتیشی میں اتنی جرت ہو کہ عمران خان کو لے جائے اپنی کسٹڈی، جسمانی کسٹڈی میں رکھے اپنے جناب، اور پھر ان سے برآمدگی کرائی جائے. یہ تو اس میں جرت نہیں ہے. عمران خان کو تو آج تک کسی عدالت پیش نہیں کیا گیا، اسے جناب جسمانی ریمانڈ میں باہر کیسے نکالا جائے گا؟ اس کی تو کوئی تصویر نہیں آنے دی گئی. تب جب یہ تو مذاق ہے کہ لے جانا نہیں ہے لیکن ٹیکنیکلی باتیں پوری کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے تاکہ مقدمات میں ان کو سزا دی جا سکے. یہ کیا طریقہ کار؟ تو اس پر انہوں نے کہا اچھا اس پر جناب بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. وکیل صاحب نے کہا جی وہ پولیس نے در حقیقت موبائل فون برآمد کرانا ہے جو جناب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیے تھے، جناب لوگوں کو اکسایا تھا، اس پر جناب ہم نے ریمانڈ ان سے موبائل فون کے ذریعے چونکہ ٹویٹ ہوئے تھے تو وہ موبائل فون ریکور کرنا. اچھا اس پر بھی جسٹس صاحب کا بڑا کمال کا جناب ان کا کہنا یہ تھا کہ 1 سال سے تو عمران خان جیل میں ہے، اس کے پاس کہاں سے موبائل آیا کہ تم ریکور کرو گے؟ بھئی عمران خان کے پاس کیا جیب میں چھپایا ہوا 1 سال سے؟ وہ تو اڈیالہ پاکستان کی سب سے بڑی ہائی سیکیورٹی جیل میں 24 گھنٹے اس کو فلمایا جا رہا ہے، اس کی فلم بندی کی جا رہی ہے. 6x8 کے کمرے میں اس کو بند کیا ہوا ہے، قبر جیسے میں زندہ درگور کیا ہوا ہے تم نے عمران خان. اور شرمناک ہے کون خاموش ہے، یہ ضمنی جملہ کہہ رہا ہوں. تو وہ اس کے پاس کہاں سے ریکور کرو گے؟ اچھا اور پھر چلے یا اس کے گھر ریکور کرنا ہے تو کیا عمران خان کو لے جاؤ گے زمان پارک میں یا بنی گالا میں کہ ہاں جی ہم اس کا فون ریکور کرنا، اور وہاں چلو جیل سچا جناب فون رکھ دینا ان کے آنے سے پہلے، خود ہی رکھ دینا اور پھر وہاں تصویر بنا لینا جی کہ ریکور کر رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کر تمہارے تو یعنی گندا کام کرنے کے لیے اتنی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم مذاق کر رہے ہو کہ جناب ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے. اور جو کچھ کرنا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں کرو. نہ صرف جناب یہ مقدمہ یہ اس کا جوڈیشل ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے جناب وہ ٹرائل ہونا تھا وہ بھی جناب ویڈیو لنک حاضری کا بھی انہوں نے ختم کر دیا، اس کو بھی نوٹیفکیشن کالا تھا. یہ بہت بڑی ہار ہے. چھوٹا سا کیس ہے میں آپ کو بتا دوں یعنی جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے، لیکن اس کی امپلیکیشنز بہت بڑی ہیں. اور یاد رکھیے گا اس وقت عمران خان کے خلاف صرف 2 کیسز ہیں، ایک 9 مئی کے مقدمات اور دوسرا نیا توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں انہوں نے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. اچھا
اب اگر یہ 9 مئی کا جسمانی ریمانڈ تھا، لہٰذا جسمانی ریمانڈ میں جناب آپ وہ نہیں کر سکتے، بیل موو نہیں کر سکتے، ضمانت کے لیے درخواست نہیں دے سکتے، لہٰذا پینڈنگ تھا۔ اب اگر یہاں پر ضمانت منظور ہو چکی تو عمران خان کی رہائی ہو جاتی، لیکن اب بھی بہرحال اب اس میں 9 مئی کے مقدمات میں بھی، اور دوسری طرف جناب جو توشہ خانہ کا نمبر 2 کیس ہے، یعنی ریفرنس نمبر 2، اس میں بھی جناب ضمانت کے لیے ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، پہلے تو احتساب عدالت میں، اور اس کے بعد اگر وہاں نہیں ہوتا تو جناب، لیکن وہاں اس کو لنگر آن کیا جائے گا، پیشیاں نہیں لگیں گی دیر سے، اور پھر ریجیکٹ کیا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کسی اور کیس میں جناب گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تو اگر یہ ایسی بدماشی نہ کی جائے تو عمران خان صاحب کی باقاعدہ رہائی بھی ہو سکتی ہے ان 2 کیسز میں، لیکن ان ریمانڈ کا جناب ختم ہونا بہت بڑی بات۔ آخر میں جناب ایک دو کہ جماعت اسلامی نے جناب چونکہ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا اسلام آباد میں، تو پہلے 3 دن کے لیے اسلام آباد میں جناب دفعہ 144 لگائی گئی، اب پورے پنجاب میں جناب دفعہ 144 لگائی گئی۔ لیکن اگر خادم حسین رضوی صاحب کی جناب TLP کو اگر بلانا ہوتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہاں تک کہ جناب جو SP صاحب ہیں اور DIG آپریشن ہے وہ خود نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، مطلب وہاں پوزیشن یہ ہوتی ہے کیونکہ اشارہ کسی اور طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی اگر سچ اور حق کے ساتھ کھڑی ہے تو صاف ظاہر اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی، لیکن یہاں بھی اگر کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، کوئی اور چیزیں ہو جاتی ہیں تو صاف ظاہر پھر عوام جو ہے انہیں یاد نہیں رکھے گی۔ یہ بہرحال بہت اہم ہے، لیکن میں جناب جو 9 مئی کے ٹرائل کالعدم قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اس پر جناب میں عدالت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔